بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج تاریخ 7 اگست سن 2022 بروز اتوار۔ آج کے خبر نامے کے ساتھ میں ہوں عائشہ۔ اگر آپ بھی دنیا کے حالات و واقعات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارا نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ بڑھتے ہیں خبر نامے کی جانب اور شامل کرتے ہیں آج کی پہلی خبر۔ پاکستان کے غزہ پر اسرائیلی فضائی حملے کی شدید مذمت۔ پاکستان نے غزہ پر اسرائیل کے فضائی حملے کی شدید مذمت کی ہے، جس کے نتیجے میں ایک 5 سالہ بچی سمیت متعدد افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ حملوں کی مذمت کرتے ہوئے دفتر خارجہ کے مطابق اسرائیل کی جانب سے جارحیت کا تازہ ترین سلسلہ بین الاقوامی انسانی حقوق اور انسانی قوانین کی مکمل خلاف ورزی ہے اور تل ابیب بے گناہ فلسطینیوں کے خلاف مظالم، غیر قانونی اقدامات اور طاقت کا اندھا دھند استعمال کر رہا ہے۔ دفتر خارجہ کی جانب سے عالمی برادری سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ اسرائیل پر زور دے کہ تل ابیب طاقت کے بے دریغ استعمال اور انسانی حقوق کی صریح خلاف ورزیوں کو فوری طور پر بند کرے، اور مزید کہا گیا کہ جارحیت کو فوری طور پر روکنا لازمی ہے۔ دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف نے غزہ پر تل ابیب کے فضائی حملے کو اسرائیلی دہشت گردی قرار دی ہے۔ انہوں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر کہا کہ اگر ظلم کا کوئی چہرہ ہوتا تو یہ اسرائیل ہی ہوتا، جس نے نتائج کی پرواہ کیے بغیر فلسطینیوں کو نشانہ بنایا۔ علاوہ ازیں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے بھی حملوں کی مذمت کرتے ہوئے عالمی طاقتوں سے اسرائیل کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ کوئٹہ میں دھماکہ، پولیس اہلکار سمیت 3 افراد زخمی۔ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں دھماکے کے نتیجے میں پولیس اہلکار سمیت 3 افراد زخمی ہو گئے۔ کوئٹہ کے علاقے ہزار گنجی السادات مارکیٹ کے قریب دھماکہ ٹائم ڈیوائس سے کیا گیا۔ دھماکے کے نتیجے میں پولیس اہلکار سمیت 3 افراد زخمی ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا، جس کے بعد امدادی کارروائیاں اور سرچ آپریشن جاری ہے۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق دھماکے میں زخمی افراد کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔